السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ اس دنیا میں قیامت کے واقع ہونے سے پہلے 6 طریقے کے حادثات رونما ہوں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا حادثہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں یہ بتایا گیا کہ لوگ بازاروں میں کاروبار میں خرید و فروخت میں ہوں گے، اچانک سورج نکلے گا اور اس کی روشنی اچانک ختم ہو جائے گی۔ یہ پہلا حادثہ قیامت واقع ہونے سے پہلے اس روئے زمین پر ہوگا۔ دوسرا واقعہ جو اس زمین پر قیامت واقع ہونے سے پہلے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لوگ اسی حالت میں ہوں گے بازاروں میں، اچانک ستارے جو ہیں تارے ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ لوگ اس چیز کو دیکھ کر حیرت کھائیں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے۔ یہ دوسرا واقعہ ہوگا قیامت واقع ہونے سے پہلے۔ تیسرا واقعہ یہ ہوگا کہ پہاڑ جو ہیں، جو اللہ کی مخلوق طاقتور مخلوق ہے، یہ پہاڑ بھی زمین کے اندر سے نکل کر گر جائیں گے، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں حرکت میں آ جائیں گے، زمین متحرک ہو جائے گی اور آپس میں لوگ قلت ملت ہو جائیں گے۔ اور اس واقعے کو دیکھ کر، اس چیز کو دیکھ کر تمام جنات اور انسان گھبرا کر ادھر ادھر بھاگیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب پہاڑ زمینوں سے نکل جائیں گے تو زمین حرکت میں آ جائے گی، زمین پہ ٹھہراؤ نہیں رہے گا، اور اس کی وجہ سے جتنے جنات اور انسان ہوں گے سب خلط ملط ہو جائیں گے، متحرک ہو جائیں گے۔ یہ تیسرا واقعہ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے ہوگا۔ چوتھا واقعہ یہ ہوگا کہ جتنے حیوانات ہیں، پرندے ہیں اور وحشی جانور ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اکٹھا ہو جائیں گے، سب اپنی جگہ سے آ جائیں گے، اپنے غاروں سے، جنگلوں سے ختم ہو کر لوگوں کے درمیان یہ تمام جانور آ جائیں گے۔ شیر ہے، یہ جتنے وحشی جانور ہیں سب اکٹھا ہو کر لوگوں کے درمیان میں بسنا شروع کر دیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے باہر جانوروں کا ایک بڑا جھنڈ ہوگا۔ یہ چوتھا واقعہ قیامت واقع ہونے سے پہلے ہوگا۔ اور پانچواں واقعہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورے میں کہا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جو ہوگی اس کا مالک اسے چھوڑ دے گا۔ عرب کے نزدیک جہاں پر اونٹنی حاملہ ہوتی تھی تو اہل عرب اس چیز کو بڑا فخر سمجھتے تھے اور اسے ایک بہترین مال کی ایک اسباب سمجھتے تھے، ایک بہترین دولت سمجھتے تھے۔ جب کوئی اونٹنی حاملہ ہوتی، 10 ماہ اس کے حمل کے ہوتے، تو عرب کے لوگ اس چیز کو اپنے نزدیک بہت قیمتی سمجھتے۔ تو اللہ نے اس سورے میں یہی بات بیان کی کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہوں گی تب اس کے مالک اس کو چھوڑ دیں گے، ایسا چھوڑ دیں گے کہ اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو یہ کل 5 واقعات اس زمین پر قیامت واقع ہونے سے پہلے ہوں گے۔ آخری واقعہ جو بڑا خطرناک ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ اس زمین پر جتنے سمندر ہیں، جتنا پانی ہے، جتنے دریا میں جتنے قطرے پانی ہے، اللہ تعالیٰ تمام سمندروں سے پانی کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا، پانی ختم کر دے گا اور سمندروں میں پانی کی بجائے آگ بھڑکے گی۔ یہ جو سمندر جو آپ دیکھتے ہیں، یہ دریا جو آپ دیکھتے ہیں جس سے پانی ہوتا ہے، سمندر جس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے،
جس سے کوئی کنارہ نہیں ہوتا ہے، اتنا فل پانی ہوتا ہے. لیکن قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ سمندروں سے اللہ پانی کو نکال دے گا اور سمندروں میں صرف آگ بھڑکے گی. یہ 6 حادثات قیامت واقع ہونے سے پہلے اس روئے زمین پر ہوں گے اور تمام انسان ان حادثات کو دیکھ کر گھبرا جائیں گے. تو صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کی گئی کہ قیامت واقع ہونے سے پہلے اس روئے زمین پر حالات کیسے ہوں گے اور کیا کیا واقعات پیش ہوں گے، وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اب آئیے آج کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، قیامت واقع ہونے سے پہلے پہاڑ ہواؤں میں اڑنے لگیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ زمین سے نکل جائیں گے اور ہواؤں میں اس طرح اڑیں گے جس طریقے سے کوئی روئی ہوتی ہے، کپاس ہوتی ہے، جب ہوا آتی ہے تو روئی کس طریقے سے اڑتی ہے، تو ویسے اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے اللہ نکالے گا اور یہ پہاڑ ہواؤں میں ایسے اڑیں گے. اب میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ اس بات کو بغور سماعت کریں. دیکھیے یہ تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت قریب پہاڑوں کو اللہ اڑائیں گے. تو اب ان پہاڑوں کے حالات کیسے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا کیا مرحلہ پیش آئے گا، کیسے حالات کے ساتھ پہاڑوں کو گزرنا ہوگا. کل 5 حالات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ قیامت قریب پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ان حالات سے گزارے گا. سب سے پہلی حالت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ زمین پر جو پہاڑ ہوں گے، یہ زمین جو جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، جس پہ ہم چلتے ہیں، دراصل اس کے نیچے پہاڑ ہیں. یہ زمین پہاڑوں کی وجہ سے اسٹینڈیبل ہے. جب یہ پہاڑ زمین سے نکل جائیں گے تو زمین کا حال کیا ہوگا، زمین حرکت میں آ جائے گی، ہلنے لگے گی. تو پہلا واقعہ جو پہاڑوں کے ساتھ کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر پہاڑوں کو چلائے گا. انسان دیکھے گا، پریشان ہوگا، ارے یہ پہاڑ جو ایک زمانے میں کھڑے تھے آج چل رہے ہیں. انسان گھبرا جائے گا. تسیر الجبال، اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو چلائے گا، یہ پہاڑ چلیں گے جس طرح سے انسان چلتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے فرمایا یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت قریب ہم کیا کریں گے، ترجف الارض والجبال، زمینوں سے ہم پہاڑوں کو نکال دیں گے. زمین کے اندر جو پہاڑ ہیں ہم اسے نکال دیں گے. وكانت الجبال كثيبا مهيلا، اور انسان دیکھے گا کہ پہاڑ ویسے ہی چلے گا جیسے انسان زمین پر چلتا ہے، پہاڑ بھی ویسے ہی چلیں گے. یہ پہلا حال پہاڑوں کے ساتھ کیا جائے گا. دوسرا حال کیا کیا جائے گا، سلف لکھتے ہیں کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ایسا حال کر دے گا پہاڑوں کا جس طریقے سے ایک اون کو، روئی کو جب اس کے بیج سے نکالتے ہیں تو روئی کا حال کیا ہوتا ہے، روئی ہواؤں میں ایسے اڑتی ہے. بیج جب ہوتی ہے روئی کی تو روئی ایک اسٹینڈیبل ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، لیکن جب روئی کو اس کے بیج سے نکالتے ہیں تو وہ روئی ہواؤں میں ایسے اڑتی ہے جیسے ایک معمولی چیز اڑتی ہے. تو یہ دوسرا واقعہ پہاڑوں کے ساتھ دوسرا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو بالکل روئی کی طرح اللہ تعالیٰ کر دے گا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ. یہ دوسرا حال پہاڑوں کے ساتھ کیا جائے گا. تیسرا حال پہاڑوں کے ساتھ جو کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ بالکل ریزہ ریزہ کر دے گا. ریزہ ریزہ ہوں گے پہاڑ. آپ جانتے ہیں کہ مدینے کے اندر جو پہاڑ جس کا نام جبل احد ہے، احد کا پہاڑ جو تقریباً 7.5 یا 8 کلومیٹر پر مشتمل یہ پہاڑ ہے. اتنے بڑے بڑے پہاڑ اس دنیا میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حیثیت کیسے کر دے گا. جب یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ قیامت کتنی خطرناک چیز ہے. لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جس پہاڑ کو ہم مضبوط سمجھتے ہیں، جس کو ہم طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن قیامت قریب ان کی حیثیت یہ ہوگی تو بتائیے انسان کی حیثیت کیا ہوگی. تو تیسرا حال پہاڑوں کے ساتھ یہ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بالکل ریزہ ریزہ کر دیں گے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اذا رجت الارض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں ہم قیامت قریب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. چوتھا حال پہاڑوں کے ساتھ جو کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو بالکل سراب کر دیں گے. سراب کا مطلب یہ ہے
کہ کبھی کبھار آپ دھوپ کے موسم میں کہیں روڈ پر جاتے ہو، ایک دم آپ کو آگے جانے کے بعد کچھ پانی دکھتا ہے، لیکن آپ سامنے جاتے ہو تو پانی نہیں دکھتا ہے، بالکل وہ ایک چٹیل زمین ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پہاڑوں کے ساتھ بھی بالکل سراب کا معاملہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَ سَرَابًا، ہم پہاڑوں کو ایسے چلائیں گے جیسے کہ سراب ہوتی ہے، انسان آگے جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ پانی ہے لیکن وہاں پر پانی نہیں ہوگا، وہاں پر زمین ہوگی۔ تو پہاڑوں کو بھی ہم بالکل سراب کی طرح کر دیں گے۔ یہ چوتھا حال پہاڑوں کے ساتھ کیا جائے گا، اور پانچواں اور آخری حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو بالکل زمین سے اللہ تعالیٰ تہس نہس کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں تم پہاڑوں سے سوال کرو کہ پہاڑ جنہیں تم مضبوط سمجھتے ہو ان سے تم سوال کرو، یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا، یہ پہاڑ جن کو آپ دیکھتے ہو یہ بھی اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جب پہاڑ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو سوچئے انسان کتنی اللہ کی تعریف کرے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی تمام چیزیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، سوائے انسانوں کے، انسان بہت کم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین پر جتنے پہاڑ ہیں، جتنے درخت ہیں، یہ تمام چیزیں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تسبیحہم، اللہ فرماتے ہیں لوگوں تم ان کی تسبیح کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، لیکن جب کہ یہ پہاڑ، یہ زمین، اس زمین پر رہنے والے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں یہ سب اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان سے زیادہ مضبوط اس زمین پر پہاڑ ہیں، لیکن پہاڑوں سے مضبوط بھی اور کوئی چیز ہے، وہ رب کا قانون ہے، وہ رب کی حکومت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس زمین کا ہر ذرہ متحرک ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں اتنا بڑا طاقتور آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے ساتھ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، جبکہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو بڑی سی بڑی چیز کو اللہ تعالیٰ ایک دم تہس نہس کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی۔ یہ 5 حالتیں جو میں نے پہاڑوں کے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، بس خلاصہ کلام اس سے میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب قیامت واقع ہوگی تب انسانوں کا حال بہت برا ہوگا، انسانوں کا حال بہت برا ہوگا۔ یہ قیامت کہہ کر نہیں آئے گی کہ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں، بلکہ قیامت بنا آواز دیے، بنا کہے آپ کے پاس آنے والی ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اس قیامت کی تیاری کو انسان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ بس ہم کو اور آپ کو کیا چاہیے؟ یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی آخرت کی تیاری کر لیں، قیامت کے دن کی تیاری کر لیں۔ الکیس من دعا نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے ہی قیامت کے دن کی تیاری کرتا ہے، اور بے وقوف آدمی وہ ہے زندگی پوری خواہشات میں گزارتا ہے اور بس اسی ذریعے سے زندگی وہ گزارتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں بچ جاؤں گا، لیکن وہ سب سے بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو زندگی بھر قیامت کے دن کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ اللہ سے میں بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہمیشہ اس قیامت کے دن کی تیاری میں اللہ مصروف رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ تمام کے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔